وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ سندھ بھر میں پہلی سے 8ویں اور جامعات 1 فروری سے کھل جائیں گے۔ امتحانات کے بغیر اس سال کسی کو اگلی کلاسز میں نہیں بھیجا جائے گا۔ آج اتفاق رائے سے تمام ارکان کا یہ موقف تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امتحانات جلد بازی میں نہیں کروانے چاہیے، اور امتحانات کروانے سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو 60% سلیبس ہم نے طے کیا ہے وہ بچوں کو بہتر انداز میں پڑھایا جائے اور اس کے بعد ان کے امتحانات لیے جائیں، چاہے ہمیں امتحانات میں کچھ تاخیر ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے برس بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا گیا، تو ہمیں یہ کچھ نہیں پتہ کہ جو بچے اگلی جماعتوں میں گئے ہیں ان کا اس وقت تعلیم کے ساتھ کتنا تعلق جڑا ہوا ہے، اور اگر امتحانات لیے جاتے ہیں تو ان کے نتائج کیا آئیں گے۔ یہ بات پہلے سے طے ہے، پورے ملک میں طے ہے کہ اس برس کسی بھی صورت میں بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایگزامس ہر حال میں ہوں گے، چاہے ہمیں کچھ مہینے آگے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کمیٹی آئندہ 1 ہفتے کے اندر تعلیمی پلان موجودہ اور آئندہ سال کو مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ امتحانات، چھٹیوں، جامعات اور بورڈز کے امتحانات اور ان میں داخلوں سمیت دیگر کی رپورٹ مرتب کرے گی۔ اس کمیٹی نے ہمیں 1 ہفتے کے اندر یہ پورا جو تعلیمی ایک پلان ہے پورے سال کا وہ بنا کے دینا ہے، بلکہ اس سال کا بھی بنانا ہے اور اگلے سال کا بھی بنانا ہے، یعنی جو 20-21 ہے وہ بھی ہوگا اور 21-22 جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے اندر چھٹیاں کتنی ہونی ہیں، کتنے دن بچوں کو پڑھایا جانا ہے، امتحانات کب ہونے ہیں اور نتائج کا جو اعلان ہے وہ کب کرنا ہے۔ پھر اس میں بیچ میں یونیورسٹیز کے داخلے آتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوں گے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہونے ہیں ان کو کس طرح سے ہمیں کتنا آگے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنانے کا ٹاسک ہم نے اس کمیٹی کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی میٹنگ جو ہم نے رکھی ہے وہ 30 جنوری کو ہے، تاکہ 1 فروری کو جب تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز اور کالج سارے کھل جائیں تو اس سے پہلے ہم اپنا ایک پلان جو ہے وہ اناؤنس کر دیں۔ وفاق سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نجی تعلیمی اداروں کو بلا سود قرضے فراہم کرے، اور اگر کوئی سود بھی ہو تو وہ وفاق ادا کرے۔ تمام پرائیویٹ اسکولز، خاص طور پہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کی مدد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایک اسکیم اناؤنس کرے، جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں مختلف جو انڈسٹریز تھیں اس کے لیے پیکیج اناؤنس کیا تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک سے لون کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، اور بڑا نامنل سا اس کے اوپر مارک اپ تھا۔ اسی طرح جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی مارک اپ ہوتا ہے نامنل 1 یا 2% تو وہ مارک اپ جو ہے وہ وفاقی حکومت پے کرے، اور چھوٹے اسکولز کو وہ لون جو ہیں دیے جائیں تاکہ اپنے اسکولز کو وہ چلا سکیں اور کنٹینیو کر سکیں۔ پرائیویٹ اسکولز کا ایسا کوئی سینسس نہیں ہو رہا، وہ ہم نے اب شروع کیا ہے، اور پرائیویٹ اسکولز کے جو نمائندے تھے ان سے ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام ممبران کو اس بات سے آگاہ کریں۔ یہ کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکس کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ صوبے میں کتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور ان پرائیویٹ اسکولز میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تاکہ جو ایک فگر ہمیشہ آتی ہے کہ اسکول سے باہر آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں وہ اتنے ہیں سندھ کے اندر، کوئی اتھینٹک ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہوں کہ وہ ان طلبہ یونین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی تھی۔ سندھ اسمبلی نے اس پہ قرارداد بھی منظور کی ہے۔ ہماری پارٹی لیڈرشپ کا بھی یہ واضح موقف ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کو ریسٹور ہونا چاہیے، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس وقت جب یہ ہم کر رہے تھے سارا کام اسمبلی میں، تو ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے صوبے میں جو کام کر رہی ہیں ان کو ہم اعتماد میں لیں، اور ان سے یقین دہانی لیں کہ جو اسٹوڈنٹس یونین جب بحال ہو جائیں تو ہم پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، تاکہ جن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ وجوہات دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہو جائیں، لیکن بحال ہونے کے بعد پھر وہی چیزیں ان کے اوپر آنا شروع ہوں، اور وہ لوگ جو مخالف ہیں ان کے پاس ایسے دلائل ہوں کہ جی ان کو دوبارہ پابندی لگنی چاہیے۔